محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لتھڑے سے بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں عبادت کے لیے جاتے تھے تو وہاں پہ تین دن 4 دن رہ جاتے تھے۔ وہیں پہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی وحی کی آیت شکل میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کو یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ پڑھائی، علم بہت ضروری ہے، علم سیکھنا فرض ہے ہر مومن اور مرد اور عورت پر، چاہے وہ اس کے لیے چین تک نہ جانا پڑے۔ چین ایک ملک ہے، ہم اور آپ باقاعدہ بہت قاعدے جانتے ہیں، میڈ ان چائنا جہاں بھی کہیں لکھا ہوتا ہے ہم اور آپ جان جاتے ہیں۔ تو علم کی اتنی اہمیت دی گئی ہے اور سیکھنا بھی چاہیے، دین بھی سیکھو اور دنیا بھی سیکھو۔ میں بہت دور کی بات نہیں، صرف اور صرف نگپور اور جلال پور کی بات کر رہا ہوں۔ یہاں پہ بہت سے اسکول اور کالج ہیں جہاں پہ مسلم بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ یہاں پہ چھٹی جو ہے فرائیڈے نہیں، سنڈے کو ہوتی ہے، اور فرائیڈے والے دن بہت سے مسلم بچے ایسے ہیں جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، اور یہ اس میں کن کی غلطی ہے آپ لوگ خود بتائیے، ان کے والدین کی یا اس کی غلطی ہے؟ والدین اگر سختی نہیں کریں گے تو بچہ تو ایسے ہی رہے گا۔ اور آپ لوگوں کو ایک ذہن دینا چاہتا ہوں، ہمارے والدین بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں کیا کروں مجبوری ہے، اگر پڑھے گا نہیں تو آگے اپنا کیریئر نہیں بنا پائے گا۔ کیا آپ یہ بات کل میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے سوال و جواب کرے گا، وہاں پہ آپ یہ مجبوری کہہ کے نکل سکتے ہیں؟ یہاں پہ ایک دوسرے سے کہہ کے تو آدمی نکل جاتا ہے کہ مجبوری ہے، کیا کروں، اگر بچے پڑھیں گے نہیں تو آگے کچھ کر نہیں پائیں گے۔ لیکن وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہم اور آپ حاضر ہوں گے اور جب ان کے والدین سے پوچھا جائے گا کہ میں آپ کو اولاد جیسی عظیم نعمت سے فیضیاب کیا، کیا آپ نے اس کو دین سکھلایا؟ تو آپ وہاں کہیں گے کہ مجبوری تھی دنیا سکھانے کے لیے۔ پکڑے جاؤ گے تو کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہم اور آپ کو راہ راست پہ لا سکتے ہیں، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ ہم آپ کو نصیحت ہی کر سکتے ہیں، عمل کروانے پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تو مجھے اس بات کا بہت افسوس ہوا کہ جب میں یہ چیز یہاں جلال پور اور نگپور میں کئی اسکولوں میں گیا بھی، دیکھا بھی کہ فرائیڈے والے دن اچھے خاصے عمر کے بچے جو بالغ ہیں وہ ایسے ٹہل گھوم رہے ہیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور نماز پڑھنا ہے۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں ہمارے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں ان کی بھی بہت بڑی غلطیاں ہیں۔ اگر وہ ایک اسٹیج پہ بیٹھ کے اور یہ فرقہ واریت والا چشمہ اتار کے اور بیٹھ کے غور و فکر کرتے تو انشاءاللہ یہ نوبت کبھی نہ آتی۔ کیا ہمارے مسلم بھائیوں میں کاروباری لوگ نہیں ہیں، پیسے والے لوگ نہیں ہیں؟ بہت ایک سے ایک لوگ ہیں یہیں نگپور اور جلال پور میں۔ کوئی بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، نگپور اور جلال پور کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے لوگ ہیں کہ پورا ایریا خرید سکتے ہیں، لیکن اللہ عالم ان کو اللہ نے وہ سمجھ دی ہے کہ نہیں دی، اللہ عالم، وہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ اگر یہ میسج آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہے، یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے، تو آپ لوگ ان سرمایہ داروں تک ضرور پہنچائیں
تاکہ وہ اس پہ غور و فکر کریں اور ایک اچھے خاصے لیول کا کالج اور اسکول کھڑا کرنے کی کوشش کریں جہاں پہ ہائر ایجوکیشن دی جائے، اس کے ساتھ ساتھ دین بھی سکھلایا جائے۔ نہیں تو یہی نسل آگے چل کے دین سے اتنا زیادہ دور ہو جائے گی کہ ہم ان کو لاکھ کوشش کریں گے دین کی طرف بلانے کے لیے، ہرگز نہیں آئیں گی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ صرف اور صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ ہم اور مسلمان کے لیے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم اور آپ 1 جمعہ 2 جمعہ 5 جمعہ 7 جمعہ 10 جمعہ نہیں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر مہر مار دے گا، ہماری آنکھوں میں، ہماری زبان پہ، ہمارے کانوں میں، دلوں میں، کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی نسل کو دین دیں، دین جس سے لوگ جان سکے کہ ہاں دین بھی کچھ ہے، آج نہیں کل ہمیں اور آپ کو مرنا ہی ہے۔ ہم کتنی بھی ہائر ایجوکیشن کی دے دیں اس کو، کتنی بھی گریجویٹ بنا دیں، کتنی بھی سرٹیفکیٹ اس کو تھما دیں، لیکن آج نہیں تو کل مرنا ضرور ہے۔ تو میری والدین سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دینے کی کوشش کیجئے، لیکن دین بھی اس کو دیجئے، دین بتائیے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، مذہب کیا ہے۔ یہ چیز اگر آپ نہیں بتائیں گے، اگر محلے کے عالموں سے رجوع نہیں کریں گے تو آپ ہرگز نہیں جان پائیں گے دین کیا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنی اولاد کو دین سکھائیں،